ایف آئی اے کی جانب سے مربوط کارروائیوں کے دعووں کے باوجود پاکستان سے انسانی اسمگلنگ کا مکرو دھندا زور و شور سے جاری ہے، جبکہ پاکستان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین انسانی اسمگلرز کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 143 اسمگلر کی فہرست پر مبنی ریڈ بک جاری کر دی ہے۔ ریڈ بک میں 7 خواتین انسانی اسمگلر بھی شامل ہیں، جن کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں درجنوں مقدمات درج ہیں۔ فہرست میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث میاں بیوی بھی شامل ہیں، جن کے خلاف 216 مقدمات قائم ہیں۔ ایف آئی اے کی جاری کردہ فہرست کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں 7 خواتین بھی شامل ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کا یہ مکروہ دھندا محض کسی ایک جنس تک محدود نہیں رہا، بلکہ خواتین بھی اس دھندے کا حصہ بن چکی ہیں۔ ایف آئی اے کی فہرست میں سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق ریڈ بک 2025 میں کل 143 ملزمان کے نام شامل ہیں۔ ریڈ بک میں سب سے زیادہ مقدمات لاہور زون سے تعلق رکھنے والے اسیم محمود ملک اور ان کی اہلیہ زوبیہ رباب ملک کے خلاف درج ہیں۔ دونوں پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی ویزے اور دستاویزات فراہم کر کے شہریوں کو یورپ کے مختلف ممالک بھیجنے کے نام پر خطیر رقم وصول کی۔ ایف آئی اے کے مطابق ان کے خلاف 216 مقدمات درج ہیں، جو اس فہرست میں کسی بھی ملزم کے خلاف سب سے زیادہ ہیں۔ یہ دونوں اس وقت بیرون ملک روپوش بتائے جاتے ہیں اور انٹرپول کی ریڈ نوٹس کے ذریعے ان کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔ ریڈ بک میں شامل خواتین اسمگلر کی بات کی جائے تو ان میں لاہور زون سے تعلق رکھنے والی زوبیہ رباب ملک سر فہرست ہیں، جو 216 مقدمات میں نامزد ہیں، جبکہ وہ اس وقت برطانیہ میں روپوش ہیں، جن کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔ فہرست میں موجود خاتون انسانی اسمگلر انم حسیب کے خلاف 2016 اور 2019 میں 7 مقدمات درج ہوئے۔ یہ مقدمات جعلی ویزوں اور بیرون ملک بھیجنے کے بہانے شہریوں کو لوٹنے سے متعلق ہیں۔ ایف آئی اے کے ریکارڈ کے مطابق انم حسیب نے کئی متاثرین سے لاکھوں روپے وصول کیے، لیکن کسی کو قانونی طریقے سے باہر نہ بھیج سکیں۔ وہ لاہور کے علاقے سمن آباد کی رہائشی ہیں اور تاحال روپوش ہیں۔ اسی طرح فریال خالد عباسی کے خلاف 2017 اور 2018 میں درج مقدمات موجود ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ اسلام آباد اور لاہور سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو یورپ بھیجنے کے لیے جعلی دستاویزات فراہم کرتی رہیں۔ ان کے خلاف کم از کم 5 مقدمات درج ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق فریال خالد ایک منظم گروہ کا حصہ ہیں جو اسلام آباد میں سرگرم رہا، تاہم آج کل روپوش ہے۔ ایف آئی اے کی ریڈ بک میں شامل نادیہ نایاب شیخ کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں، جن میں 2015 اور 2017 کے نمایاں کیسز شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ بیرون ملک نوکریاں دلانے کے بہانے شہریوں سے بھاری رقم لیتی رہی ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق ان مقدمات میں متاثرین کی تعداد درجنوں میں ہے اور ان کے خلاف کل 6 مقدمات درج ہیں۔ اسی طرح ریڈ بک میں شامل نسرین انجم کے خلاف کم از کم 4 مقدمات درج ہیں، جن میں 2016 اور 2018 کے کیسز شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ خلیجی ممالک بھیجنے کے لیے جعلی ایجنسی کے ذریعے رقوم بٹورتی رہی ہیں۔ اسلام آباد زون کی رفت مہا کے خلاف ایف آئی اے نے 2019 اور 2020 میں مقدمات درج کیے۔ ان مقدمات میں ان پر دستاویزات میں جعل سازی اور شہریوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے کے الزامات لگے۔ ان کے خلاف کل 5 مقدمات موجود ہیں اور ایف آئی اے نے انہیں خطرناک اسمگلر کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ راولپنڈی زون کی ناہید کوثر کا تعلق ٹیکسلا سے ہے۔ ان کے خلاف 2015 سے 2019 کے درمیان کم از کم 6 مقدمات درج ہوئے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ویزا اور نوکری دلانے کے وعدوں پر شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورتی رہیں اور کسی کو قانونی طریقے سے بیرون ملک نہ بھیج سکیں۔ ایف آئی اے کے مطابق ان کے متاثرین زیادہ تر پنجاب کے شمالی اضلاع سے تھے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق انسانی اسمگلنگ میں ملوث خواتین زیادہ تر اپنے شوہروں یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اس دھندے میں شامل ہوتی ہیں۔ کئی کیسز میں یہ بات سامنے آئی کہ شوہر یا بھائی پہلے سے انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک میں سرگرم تھے اور خواتین ان کے ساتھ مل کر شہریوں کو قائل کرنے یا مالی معاملات سنبھالنے کا کردار ادا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اسمگلر خواتین کے خلاف درج زیادہ تر مقدمات دھوکہ دہی، جعلی کاغذات اور غیر قانونی ویزا فراہمی جیسے جرائم پر مبنی ہیں۔ متاثرہ شہریوں کے مطابق خواتین کو عام طور پر زیادہ قابل اعتماد اور کم خطرناک سمجھا جاتا ہے،
اس لیے خواتین ایجنٹس بھروسہ جیتنے میں کامیاب رہتی تھیں۔ تاہم اسی اعتماد کو ان اسمگلرز نے چالاکی سے اپنے دھندے کا بنیادی ہتھیار بنا لیا۔ متاثرین کے مطابق یہ خواتین ایجنٹس بڑے سہانے خواب دکھاتی، بیرون ملک روزگار، بہتر مستقبل اور خوشحال زندگی کے جھانسے دلاتی اور پھر اسی امید کو زنجیر بنا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی تھیں۔ حقیقت میں یہ دھوکہ دہی صرف مالی نقصان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ کئی معصوم شہری اپنی زندگیاں اور عزتیں بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق یہ رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انسانی اسمگلنگ اب محض ایک مجرمانہ کاروبار نہیں رہا، بلکہ ایک نفسیاتی کھیل بن چکا ہے۔ خواتین کی شمولیت نے اس جرم کو مزید خطرناک اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔